الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ سورہ ہود کا بڑا حصہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں پر مشتمل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا حالات پیش آئے اور پھر کس طرح قوموں نے نافرمانی کی اپنے اپنے رسولوں کی، کس طرح پھر اللہ کی طرف سے وعیدیں ملیں، پھر عذاب آیا، کس طرح پھر اللہ نے نبیوں کو اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور کس طرح پھر اللہ کے نافرمان کفار وہ اللہ کے عذاب کا ہولناک عذابوں کا شکار ہوئے۔ تو یہ سارے قصے بیان کرنے کے بعد اب ان قصوں سے جو سبق حاصل ہو رہے ہیں، جو عبرت حاصل ہو رہی ہے، ان کی طرف اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں تھی، نعوذ باللہ، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ مشرکین، یہ جو قومیں تھیں یہ مشرک تھیں، تو ان لوگوں نے معبود بنا رکھے تھے اللہ کے علاوہ، اور یہ معبودوں کی الٹی سیدھی صفات بیان کرتے تھے، جن میں حاجت روائی، مشکل کشائی، مشکل حالات میں ہمیں بچا لیں گے دنیا میں آخرت میں، ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے معبودوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچایا کیوں نہیں؟ اگر تمہارے معبود اتنے ہی کرنے والے تھے تو انہوں نے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچایا کیوں نہیں؟ تو یہ جو غیر اللہ معبود ہوتے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں کرتے لوگوں کا، یہ لوگوں کو نقصان میں، تباہی میں ہی زیادہ کرتے ہیں۔ وما زادوہم غیر تتبیب، نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں سوائے تباہی کے۔ یہ غیر اللہ معبودوں کو پکڑنے سے، اللہ کے علاوہ سہارے پکڑنے سے نقصان ہوتا ہے، نقصان میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ اس میں مہلت ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو بڑی شدید ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ وہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے پکڑ میں اور کچھ مہلت مل جاتی ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، اس سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ پکڑ نہیں آنی، بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہی ڈھیل ان کے لیے کفر و شرک میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی نعمتیں، یہی ڈھیل گویا کہ ان کے لیے ایک الگ عذاب بن جاتا ہے، وہ اپنے کفر و شرک میں مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں ان کے لیے نعمتیں نہیں رہتی، یہ نعمتیں ان کے لیے عذاب کی صورت اختیار کر لیتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر منافق ہیں، ان کے مال، ان کی اولادیں آپ کو یہ چیزیں تعجب میں مبتلا نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مراد آپ کی امت ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں ان کو ان کی اولاد اور ان کے مالوں کی وجہ سے اس دنیا میں عذاب دے دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ تو یہ ان نعمتوں کی وجہ سے یہ ان کو سوچنے سمجھنے کا، غور کرنے کا موقع نہیں ملتا، یہ غفلت کا شکار رہتے ہیں، اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ نعمتوں کی کیفیت یہ بن جاتی ہے جیسے کوئی عذاب کا شکنجہ، کوئی پکڑ آہستہ آہستہ اپنا شکنجہ کس رہا ہو عذاب۔ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ
عذاب آ رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ ایسے عذاب آتا ہے کہ اچانک پھر وہ انسان کی پکڑ کرتا ہے، اور پھر جب انسان کی پکڑ ہوتی ہے نہ انسان کو توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر انسان مرتے وقت توبہ کرے عذاب دیکھ کر تو پھر وہ توبہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ آپ ایسے سمجھو جیسے چھت آہستہ آہستہ گر رہی ہے، آہستہ آہستہ نیچے ہو رہی ہے، کوئی شکنجہ ہے چھت پر، وہ آہستہ آہستہ نیچے ہو رہا ہے اور نیچے بیٹھے بندے کو احساس ہی نہیں ہے، وہ اپنے نعمتوں کے اندر غفلت کے اندر مگن ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا ہے اور وہ اپنے غفلت میں منہ موڑے بیٹھے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک عذاب آتا ہے وہ تو کافی دیر سے شروع ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ عذاب کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث سے صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اگر ایک بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے اور اللہ نے اس پر ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کو نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں، تو سمجھو کہ یہ استدراج ہے، یہ نعمتیں نہیں ہیں، استدراج۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج اس عذاب کو کہتے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ ایک شکنجے کی طرح وہ آہستہ آہستہ وہ اپنے پنجے مضبوط کرتا ہے اور اچانک پھر وہ پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، حتیٰ کہ جب اللہ پھر پکڑ کرتے ہیں پھر اللہ پھر مہلت نہیں دیتے، پھر چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ تو یہ ان قصوں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں یہ باتیں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، تو اب انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ عبرت اور نصیحت ان قصوں سے کیا حاصل ہوتی ہے اسی کو اللہ مزید ذکر فرما رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے اس میں، کس میں؟ ان قصوں میں۔ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے، بہت بڑی نشانی ہے ان قصوں میں۔ لیکن یہ نشانی کس کو سمجھ آتی ہے؟ کون یہ نشانی حاصل کرتا ہے؟ وہی اس نشانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ان قصوں سے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، جس کو آخرت کا ڈر ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے اور آخرت سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتا ہے، تو ایسے شخص کو یہ قصے پڑھ کر اس کی بہت اصلاح ہوتی ہے اور وہ مزید اپنی اصلاح کرتا ہے، مزید اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتا ہے، مزید اللہ کی رضا کے لیے اچھے سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ قصے بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ باقی جس بندے کو آخرت کا ڈر نہیں ہے اس کے لیے آخرت آنا نہ آنا برابر ہے، وہ آخرت کا انکار کرے یا منہ سے آخرت کا اقرار کرے لیکن اس کے عمل ایسے ہی ہوں جیسے وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو نہ قرآن پڑھنے کا، پہلی بات ہے قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پڑھ لیں تو قرآن حلق سے اترتا ہی نہیں، دل تک جاتا ہی نہیں، کانوں سے وہ نیچے اترتا ہی نہیں، وہ اثر کرتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوتا ہے، بلکہ قرآن پڑھنا ایسے لوگوں کے لیے کبھی موقع بھی مل جائے، کبھی کوئی آیت کانوں میں پڑھ بھی جائے تو اس سے ان کے شبہات میں، ان کی ضلالت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے ایسے لوگوں کو کوئی نصیحت نہیں ملتی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، نہیں اللہ گمراہ کرتے مگر فاسقوں کو۔ اللہ کے نافرمان قرآن پڑھتے نہیں، اگر پڑھ لیں تو شبہات میں اضافہ ہو جاتا ہے، نت نئے مزید شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو قرآن پڑھنے سے اور ان کو خاص طور پہ یہ قصے پڑھنے سے، یہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے، یہ بہت بہت زیادہ ان میں عبرت ہے اور اس سے انسان کی بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ان فی ذالک، ذالک سے اشارہ ان قصوں کی طرف ہے، لآیتن، البتہ نشانی، زور دے کے اللہ نے بات کی ہے، ان قصوں میں بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اس نشانی سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔
جو بندہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، نصیحت سے، قرآن سے، نبی کے فرمان سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرنا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، کسی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کا ڈر یہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا، سوچ سوچ کے پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا ڈر نیکیاں کرنے سے، اللہ کا قرب اختیار کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر اس شخص کو ہوتا ہے جو جتنا زیادہ نیکی کرے، جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، تو اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو جتنا نیک ہو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہ اللہ کا ڈر سوچ کے پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، حالانکہ وہ تو معصوم تھے، اللہ نے ان کو بطور نبی گناہوں سے بچایا ہوا تھا، کمیوں سے، کوتاہیوں سے۔ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر جو ان کے بعد ہیں، جو جتنا نیک ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے ایک جنت نہیں، دو جنتیں ہیں اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہش کے پیچھے چلائے، اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے چلنے سے روکے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن پڑھنے سے، یہ قصے پڑھنے سے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ کا ڈر اور اضافہ ہوتا ہے، اور بہت بڑی نشانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے، ان آیات میں اور ان قصوں میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا عجیب بنایا ہے، انسان کا ذہن بھی بڑا عجیب بنایا ہے۔ ایک جیسی آیات ہیں، ایک جیسی قصے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، انہیں زیادہ ان سے نصیحت ملتی ہے اور ان کے لیے وہ زیادہ نشانی اور عبرت بنتی ہیں وہ آیات اور وہ قصے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمائی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو قرآن پڑھ کر اور اس قسم کی آیات جو اللہ کے عذاب کی ہیں، اس قسم کی آیات کو پڑھ کر انسان پر اس کے اثرات ہونے چاہیے، اور انسان کے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے، انسان کی سوچ و بچار میں، زندگی میں، رویے میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اسی لیے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ حدیث بعض علماء نے کچھ اس کی سند کمزور بھی بیان کی ہے، کئی علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، تو یعنی ابھی آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ کے بال سفید ہوں۔ آج کل تو بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں ہماری خوراک کی وجہ سے اور کیمیکلز اور ان چیزوں کی وجہ سے، اس دور میں جلدی بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و خواتوہا، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ ہود جیسی صورتیں جیسے سورہ مرسلات ہے، جیسے سورہ نبا ہے، ایسی صورتیں جن میں اللہ نے، سورہ ہود میں تو زیادہ تر قوموں کے حالات ہیں، ان پہ عذاب کا تذکرہ ہے۔ سورہ مرسلات، سورہ نبا وغیرہ، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت وغیرہ، ان میں قیامت کے حالات ہیں، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، جہنم کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال ان عذاب کے قصوں سے اور قیامت کے تذکرے سے اور جہنم کے تذکرے سے اثر ہونا چاہیے، اور بندے میں تبدیلی آنی چاہیے۔ بے شک اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے، آخرت یہ وہ دن ہے، مجموع لہ الناس، جمع کیا جائے گا اس کے لیے لوگوں کو، وذالک یوم، اور یہ ایسا دن ہے مشہود جس میں لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ تو قیامت کا دن
یوم الجمع ہے، سارے لوگ جو بھی دنیا میں ایک دفعہ آ گیا، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ آیا ہو، پھر فوت ہو گیا ہو، تو ایسے لوگوں نے قیامت کے دن جمع ہونا ہے۔ سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں نے، کوئی ایک بندہ بھی بچ نہیں سکے گا۔ سارے کے سارے لوگ طوعا و کرہن، چاہیں یا نہ چاہیں، آخرت کو مانیں یا نہ مانیں، ان کو اس دن اکٹھا ہونا پڑے گا، اللہ اکٹھا کریں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ایک ایسا دن ہے جس میں حاضر ہونا پڑے گا، سارے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے۔ کیوں حاضر ہوں گے؟ حساب کتاب کے لیے اور جزا کے لیے، بدلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں، ایک شخص کو بھی اللہ نہیں بھولیں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے لوگوں کو شمار کر رکھا ہے، اللہ نے لوگوں کو گن رکھا ہے۔ تو سارے لوگ قیامت کے دن انہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور نہیں ہم لیٹ کر رہے اس کو مگر لاجل، ایک مدت کے لیے، معدود جو گنی ہوئی ہے۔ لوگ کہیں کہ جی یہ قیامت 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 کی بات ہوتی ہے ہمیشہ، انبیاء قیامت سے ڈراتے ہیں، قرآن قیامت سے ڈراتا ہے، علماء قیامت سے ڈراتے ہیں، یہ قیامت کیا ہے، آتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، قیامت کو ہم نے لیٹ کیا ہوا ہے۔ لیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے آنا نہیں ہے، اس نے آنا ہے، ایک مہلت ہے، ایک وقت ہے قیامت۔ تو وہ مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب قیامت لیٹ ہے اور اتنی لیٹ ہے کہ آئے گی نہیں، ہم نہیں لیٹ کر رہے اس کو مگر ایک مدت کے لیے جو گھنی ہوئی ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ایک اس مدت کا، یعنی ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ جو اللہ نے حساب مقرر کر رکھا ہے عین اسی وقت اس نے آنا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے ازل سے قیامت کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، تو قیامت نے اس وقت آنا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے موت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جی ابھی بڑی مہلت ہے، ابھی بڑی مہلت ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے اسی وجہ سے، لیکن جب پھر موت کا وقت آ جاتا ہے پھر انسان دعائیاں دیتا ہے کہ جی تھوڑا سا وقت اور مل جائے، چند لمحات مل جائیں، میں صدقہ کر لوں، میں نیک اعمال کر لوں، ایمان لے آؤں، رسول کی پیروی کر لوں، پھر ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ یہی معاملہ قیامت کا ہے۔ تو نہیں ہم اس کو لیٹ کر رہے مگر ایک گنی چنی مدت کے لیے، یعنی ایسی مدت ہے جو باقاعدہ اس کا ایک ایک چیز کا حساب ہے، اس حساب کے ساتھ ہی اس نے آ جانا ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہونا، نہ ایک لمحہ پیچھے ہونا ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس دن وہ آئے گا، وہ دن قیامت کا، لا تکلم نفس الا بإذنہ، نہیں کلام کر سکے گا کوئی نفس، کوئی جان بات بھی نہیں کر سکے گی، الا بإذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ بہت ہولناک دن ہے، بہت ہولناک دن ہے، صرف اللہ کے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، مسلمانوں سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو بڑا ہی ہولناک دن ہے، مشکل دن ہے، اور ایسا دن ہے اس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی جان بات ہی نہیں کر سکے گی، بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی مگر اللہ کی اجازت سے۔ کوئی بندہ عذر پیش نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا۔ ایسے مرحلے ہیں قیامت کے دن کہ نبیوں کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نبی بھی اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نبی بھی اس وقت نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ ایسے بھی لمحے ہیں، ایسے بھی مرحلے آنے ہیں قیامت کے دن، بڑا ہولناک دن ہے، بڑے مشکل مرحلے ہیں۔ نبی تو دیکھیے، نبیوں سے برگزیدہ اور نبیوں سے زیادہ نیک کون ہوگا، لیکن ایسے مرحلے ہیں قیامت کے دن، اللہ اتنے غضبناک ہوں گے کہ نبی کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، اور نبی بھی کیا کہہ رہے ہوں گے کہ میری بچت ہو جائے، میری بچت ہو جائے۔ باقی ایسے مرحلے بھی آنے ہیں، اللہ لوگوں سے پوچھیں گے، لوگ اعتراف بھی کریں گے اللہ کے پوچھنے پر۔ ایسے مرحلے بھی آئیں گے، اللہ پوچھیں گے، لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ مختلف موقع ہیں، مختلف مرحلے ہیں، تو بہرحال کوئی آسان دن نہیں ہے۔ فذلک یومئذ یوم عسیر، بس وہ دن وہ بہت مشکل دن ہے،
علی الکافرین غیر یسیر، خاص طور پہ کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ فمنہم شقی و سعید، قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پس ان میں سے یعنی لوگوں میں سے شقی بدبخت ہوگا و سعید اور نیک بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کی مین دو کیٹیگریز ہوں گی، مین دو قسمیں ہوں گی، یا بدبخت یا سعادت مند۔ لوگوں کی اصل میں دو ہی قسمیں، مسلمان اور کافر، یا بدبخت اور سعادت مند، نیک یا بد، مومن یا کافر، کوئی بھی کہہ لیں، مین دو ہی قسمیں ہیں۔ اب باقی ان قسموں کی ذیلی قسمیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی اقسام ہیں، درجات ہیں، جو کفار ہیں ان میں بھی اقسام ہیں، درجات ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں دو ہی قسمیں لوگوں کی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہے، ایک گروہ جہنمی ہے، دو ہی قسمیں ہیں لوگوں کی، تو مین دو ہی قسمیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی، ایک متقین یا مومنین کی، دوسری کفار کی، اور تیسری منافقین کی۔ منافقین بھی اگر ان کا نفاق اعتقادی ہے تو وہ بھی کفار کی طرح جہنم میں ہیں۔ وہ اصل میں کفار کی دو قسمیں، ایک کفار ہیں اور ایک منافقین ہیں۔ اسی طرح یہودی، عیسائی، دیگر باطل مذاہب والے، اب کہنے کو یہ الگ الگ اقسام ہیں، کچھ دہریے ہیں تو یہ سب اصل میں ایک ہی قسم ہے کفار کی۔ اسی طرح مسلمانوں کی بھی، ان کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ السابقون السابقون ہیں، بہت نیکی کرنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ کچھ اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے۔ اللہ نے یہ کس سورہ واقعہ میں اللہ نے تین اقسام بیان کی، ایک السابقون السابقون، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال۔ تو وہاں برے لوگوں کی ایک ہی قسم بیان کی ہے، اچھے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ آپ ویسے دیکھیں نیک لوگوں کو تو نیک لوگوں میں نبی بھی ہوتے ہیں اور امتی بھی ہوتے ہیں، پھر جو امتی ہیں ان میں بھی اقسام ہوتی ہیں، کئی اللہ کے ولی ہیں امتیوں میں، کئی عام مسلمان ہیں، مسلمانوں میں کچھ نیک مسلمان ہوتے ہیں، کچھ گناہ گار مسلمان ہوتے ہیں۔ بہرحال مختلف اقسام ہیں، لیکن مین قسمیں دو ہی ہیں بنیادی طور پر، ایک بدبخت اور ایک سعادت مند۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، رہے وہ لوگ جو بدبخت ہیں تو وہ آگ میں ہوں گے۔ تو دو قسمیں ہوئیں، ایک بدبخت یا جہنمی، اور دوسرے خوش بخت، جس کا ذکر آگے آئے گا، جو جنتی ہیں، جیسے سورہ شورى میں ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ تو جو بدبخت ہیں تو وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس میں یعنی آگ میں زفیر چیخ و پکار ہوگی، و شہیق، شہیق کا مطلب یہ چلانا، کہتے ہیں کہ شہیق سے مراد ایسا چلانا ہوتا ہے جو بہت اونچی آواز سے ہو، بہت بدترین آواز میں ہو، گدے کی آواز کی طرح، یہ بدترین آواز میں چلانا، اس کے لیے لفظ شہیق استعمال ہوتا ہے۔ اور زفیر یہ چیخنے چلانے کے لیے، عام چیخنے چلانے کے لیے زفیر استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو چیخنا چلانا ہوگا یہ کفار کا ہوگا، اور کفار کا چیخنا چلانا وہ جہنم کو دیکھ کر، جہنم کے خوف سے، یا جہنم کے اندر جا کر اس کا عذاب بھگت کر چیخنا چلانا ہوگا۔ اور یہ جو چیخنا چلانا ہوگا یہ صرف کفار کا نہیں ہوگا، جب جہنم کفار کو دیکھے گی تو جہنم بھی چیخے گی، چلائے گی۔ وہ کیوں چیخے گی، چلائے گی کہ ان کافروں کو جلدی میرے اندر ڈالا جائے۔ جہنم کہنے کو جہنم ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ کہے گی کہاں ہیں اللہ کے دشمن، کہاں ہیں اللہ کا انکار کرنے والے، تو میں ان سے بدلہ لوں، تو یہ میرے اندر کیوں نہیں آ رہے، ان کو میرے اندر ڈالا جائے۔ سورہ ملک ہر روز رات کو پڑھنے کا حکم ہے، تو سورہ ملک کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کفار جہنم کے لیے شہیق سنیں گے، سمعوا لہا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جہنم کے لیے چیخ و پکار سنیں گے، وہی تفور، اور وہ کھول رہی ہوگی غصے سے، تفور پھٹ رہی ہوگی، جیسے فوارہ ہوتا ہے نا،
وہ پھٹ رہی ہوگی جہنم، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ ہی جائے۔ تو جہنم بھی چیخ و پکار کر رہی ہوگی اور کفار بھی چیخ و پکار اور بدترین آواز میں وہ چلا رہے ہوں گے۔ جہنم کی ہولناکی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ جی جی، زفیر، چیخ و پکار اور شہیق، بڑی بدترین اور خوفناک آواز۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ جہنم کے لیے غیظ و غضب سنیں گے اور چیخنا چلانا سنیں گے۔ زفیر کا لفظ بھی ہے، جہنم کے لیے بھی زفیر ہوگی، جہنم کے لیے بھی شہیق ہوگی، اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے بھی زفیر اور شہیق ہے، چیخنا چلانا اور بدترین آواز۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں بالکل برحق ہیں، جیسے اللہ فرما رہے ہیں ہو بہو ایسا ہی ہونا ہے، اور بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے یہ چیزیں قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا۔ کسی کو بتا دیا جائے کہ فلاں رستے پر چلو گے تو فلاں رستے میں یہ مشکلات ہیں، یہ دشمن ہیں، ایسے ایسے چور ڈاکو ہیں، ایسے ایسے لوٹنے والے لوگ ہیں، تو یہ بڑا احسان ہے کسی کے ساتھ کسی کو بتا دیا جائے۔ کسی کو بتا دیا جائے پھر وہ اصلاح نہ کرے، پھر وہ پرواہ نہ کرے، چلا جائے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اب اس نے پرواہ نہیں کی تو اب جو اس کے ساتھ ہوگا وہ خود ذمہ دار ہے۔ لیکن کسی کو بتا دینا کہ فلاں رستے پر چلنے سے یہ عذاب ہوں گے، یہ مصیبتیں ہوں گی، تو یہ بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو قرآن بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی بیان کرتے ہیں نیک لوگوں کے لیے، اور برے لوگوں کے لیے عذاب بھی اللہ بیان کرتے ہیں، اور یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے سورہ رحمان میں جہاں اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عذابوں کا ذکر بھی، بڑے سخت قسم کے عذابوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور نعمتوں کا ذکر ہو یا عذابوں کا ذکر ہو، دونوں قسم کی آیات کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو نعمتوں کا ذکر ہو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور عذاب کا ذکر ہو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہ بدبخت لوگ یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم دائم ہیں آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب بہت کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن سارے پیٹے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، ہاں زمین آسمان، تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ جی میں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ان کی چیخ و پکار کریں گے، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم دائم ہیں، اس وقت تک۔ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ اس سے اگر کوئی مغالطہ کھائے کہ جی یہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ سے مراد جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ زمین و آسمان کی تو ایک انتہا ہے، تو جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس وقت تک جہنم ہے، پھر جہنم ختم ہو جائے گی۔ تو یہ معنی لینا صحیح نہیں ہے اس آیت کریمہ سے، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم دائم ہیں، اس سے اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے جب تک زمین و آسمان قائم دائم ہے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے عربوں کا، اور عرب لوگ جب ما دامت السماوات والارض استعمال کرتے ہیں اس سے ان کی مراد خلود ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہے، تو یہ ایک عربوں کا محاورہ ہے، اس سے مراد ہمیشگی ہے، وہی ہمیشگی مراد ہے۔ ما دامت السماوات والارض سے جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ خالدین فیہا اور ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ محاورہ ہے، اور اس محاورے سے یعنی آپ ایسے سمجھیں جیسے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ صدیوں تک ایسا ہوتا رہے گا، تو اس سے بندہ یہ نہ سمجھے کہ
وہ کچھ صدیاں گزر کر پھر ختم ہو جائے گا. یہ ایک محاورہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نبا میں جہنمیوں کے بارے میں، لابثین فیہا احقابا، کہ جہنمی لوگ جہنم میں صدیوں رہیں گے. احقابا، حقب ایک مدت ہے، 1 صدی یا 100 سال، تو کئی صدیوں وہ رہیں گے. تو اس سے کوئی بندہ یہ استدلال کرے کہ وہ چند 100 سال ہوں گے پھر ختم ہو جائے گی، نہیں، یہ ایک محاورہ ہے. تو ما دامت السماوات والارض یہ ایک محاورہ ہے. تو اس سے وہی مراد ہے جو خالدین فیہا سے مراد ہے، ہمیشہ ہمیش. تو یہ ہمیش کی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ما دامت السماوات والارض سے کسی کو مغالطہ ہو جائے، زمین آسمان ہے تو ختم ہو جانا ایک دن. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بھی مراد لے لو تو اس زمین و آسمان سے دنیا کے زمین و آسمان مراد نہیں ہے ابھی جو بات کر رہے ہیں. اس سے مراد آخرت کے زمین و آسمان ہے. اصل میں ایک زمین و آسمان ہے جو دنیا کے زمین و آسمان ہے. دنیا کی زمین نے اور دنیا کے آسمان نے تو تباہ ہو جانا ہے قیامت کے دن. جب قیامت کے دن انہوں نے تباہ ہو جانا ہے تو پھر اللہ نے قیامت کے دن الگ زمین اور الگ آسمان بنانا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی کسی اور آسمان سے بدل جائیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے جو بہت قہر والا ہے، غصے والا ہے. تو قیامت کے دن یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائیں گے. تو دنیا کی زمین و آسمان تو قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین، آسمان پھٹ جائے گا. قرآن میں جگہ جگہ ہے. تو یہ دنیا کے زمین و آسمان ہے. قیامت کے زمین و آسمان جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں. تو آپ ما دامت السماوات والارض کو محاورہ سمجھیں عربوں کا، یا اس سے مراد اگر زمین و آسمان لینے ہیں تو اخروی زمین و آسمان مراد لیں. دونوں سے خلود ہی مراد ہے، وہی مراد ہے جو خالدین فیہا سے مراد ہے. جی آپ میں سے کوئی سوال کر رہا تھا؟ چلیں ٹھیک ہے. جی یا عالم برزخ جو ہے اس میں بھی تو عذاب قبر میں پیش کیا جاتا ہے، جہنم اور اپنے نیکوکاروں کو جنت کی وہ دکھائی جاتی ہے اور وہ کیا جاتا ہے، اور گناہ گاروں کو جو ہے دوزخ کی وہ دکھائی جاتی ہے. جی جی. تو یہ بھی تو قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ ہے. جب قیامت قائم ہوگی تب اس کے بعد ان کا صحیح جو حساب کتاب ہونا ہے. صحیح ہے. تو ما دامت السماوات والارض سے ہمیشہ ہمیش مراد ہے. اس سے یہ مراد لینا کہ جو لمبا عرصہ ہوگا لیکن ایک وقت ختم ہو جائے گا، یہ استدلال صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کی دیگر آیات کے بھی منافی ہے. اور یہ عربوں کا محاورہ ہے، وہ اس سے ہمیشہ ہمیش مراد لیتے ہیں. اچھا، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے. اب مگر جو آپ کا رب چاہے اس استثناء سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. اس سے بھی ہم نے ہمیشہ ہمیش مراد لے لیا کہ یہ عربوں کا محاورہ ہے یا یہ اخروی زمین و آسمان ہے. پھر الا ما شاء ربک یہ مزید استثناء آ گیا، مگر اللہ کچھ چاہے. یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کفار جو ہیں، کچھ بدبخت، وہ نکل جائیں؟ ہاں، کچھ لوگ نکل بھی سکتے ہیں جہنم سے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. گناہ گار مومن ایک وقت آئے گا کہ وہ جہنم سے نکل جائیں گے. وہ کب نکلیں گے؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی. تو جہنم میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے. تو یہاں شقو سے مراد بدبخت لوگ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے، جہنم سے نکل نہیں سکیں گے. کفار، مشرکین، ایسے لوگوں پر تو جنت حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. ایسے شخص پہ جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم سے نکل نہیں سکے گا. اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو مشرک نہیں ہوں گے، ان کے گناہ ہوں گے، اللہ نے ان کے گناہ معاف نہیں کیے ہوں گے، اللہ ان کو ان کی گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں بھیج دیں گے. لیکن جب ان کی سزا ختم ہو جائے گی تو اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے. تو الا ما شاء ربک سے مراد اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں.
اور یہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے مراد مشرک اور کفار نہیں ہے، اس سے گناہگار مومن مراد ہے۔ یہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کچھ لوگوں کی جب سزا، جو موحد ہوں گے لیکن گناہگار ہوں گے، دیکھیے جو موحد ہیں، مسلمان ہیں، موحد ہیں، توحید پر ہیں، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گا بغیر حساب کتاب کے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ ہوں گے لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کو، دیکھیے جن کی توبہ کر لی وہ تو ویسے معاف ہو گئے نا۔ کچھ لوگ ہوں گے گناہ گار ہوں گے لیکن اللہ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ معاف کر دیں گے، پھر بھی سیدھے جنت میں بھیج دیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مومن ہوں گے، موحد ہوں گے، لیکن اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے، ان کو ان کے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو ایسے لوگ وہ مستثنا ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے۔ تو ایسے لوگوں کو ایک مخصوص زمانے کے بعد، وہ کتنا زمانہ ہے، وہ چند سال ہیں، چند 100 سال ہیں، چند 1000 سال ہیں، کہ کتنے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو جب اللہ چاہے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب بہت کرنے والا ہے وہ جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اللہ کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ تو بدبخت لوگوں کی بات ہو گئی۔ اب دوسرا گروہ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور رہے وہ لوگ جو سعادت مند کیے گئے، مجہول کا صیغہ ہے، جن کو سعادت دی گئی۔ اچھا، جب اللہ نے بدبختوں کی بات کی ہے تو اللہ نے اس کو معروف کے صیغے سے بیان کیا، جو بدبخت ہوئے، لیکن جب اللہ نے نیک بخت لوگوں کا ذکر کیا تو مجہول کے صیغے سے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ سعادت مند ہوئے، فرمایا جن کو سعادت مند بنایا گیا۔ یعنی اشارہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے انسان پر، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں سعادت مند بنایا گیا ہے۔ باقی سعادت مند بنانے میں اللہ کی طرف سے جو رحمت ہوئی ہے، اس رحمت کے پیچھے ٹھیک ہے انسان کے اعمال ہوں گے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، عذاب آئے تو ہم نے پڑھا کہ اللہ نے نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا اپنی رحمت سے۔ تو یہ جو بھی سعادت مند ہوں گے، جو جنت میں ہوں گے، تو یہ اللہ کا سراسر انعام ہوگا، کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ دیکھیے خیر اسی میں ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اللہ کی طرف پھیر دے۔ جب انسان میں کی بات کرتا ہے، میں، میرا عمل، تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ نہیں ہے، انسان کو اپنی تقدو بھی کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں انسان تقدو بھی نہ کرے، کوشش بھی نہ کرے، بس اللہ پر توکل کر لے۔ انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی ہے، پورے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن پھر انسان نے کہنا ہے اللہ کی توفیق ہے۔ تو مجہول کے صیغے سے فرمایا، اور رہے وہ لوگ جن کو سعادت مند بنایا گیا اللہ کی طرف سے، ففی الجنتی، تو جنت میں ہوں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم دائم ہے آسمان و زمین۔ یہاں بھی وہی مراد ہے جو پچھلی آیت میں مراد ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، ختم نہیں ہونا جنت نے۔ اور ہمیشہ ہمیش، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، یہ محاورہ ہے عربی، اس سے بھی ہمیشہ ہمیش مراد ہے، یا پھر زمین و آسمان سے مراد اخروی زمین و آسمان ہے جو ویسے ہی ہمیشہ ہمیشہ۔ الا ما شاء ربک، مگر جو اللہ چاہے۔ اب یہاں بھی استثناء ہے۔ یہاں استثناء کا کیا مطلب ہوا؟ مگر جو اللہ چاہے۔ اس استثناء سے وہ مراد نہیں لینا جو پچھلی آیت میں ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے بعد پھر نکال دیں گے جہنم سے۔ تو اب یہاں بھی ہم کہیں اللہ جنت میں بھیجنے کے بعد کچھ لوگوں کو جنت سے نکال دیں گے، کیونکہ آگے ہے عطاء غیر مجزوز، ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکلے گا کوئی نہیں۔ تو پھر الا ما شاء ربک کا مطلب کیا؟ یعنی یہ فرق ہے جنت میں اور جہنم میں۔ یعنی جو جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے، یہ تو ممکن ہے کافر اور مشرک۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد انسان نکل جائے اللہ کی رحمت سے، جو موحد ہے لیکن گناہ گار ہے، پھر جنت میں ڈال دیا جائے۔ جہنم سے نکلنا ممکن ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد اس سے اللہ نکالیں گے نہیں کبھی۔ اس لیے وہاں پیچھے فرمایا آپ کا رب جو چاہے کرے،
یہاں فرمایا ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، غیر مجزوز، جیم زال زال کہتے ہیں کاٹنے کو، ایسی اجزاء ہے جو ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، ایسا اللہ کا انعام ہے۔ تو الا ما شاء ربک سے مراد یہ نہیں لینا کہ اللہ جس کو چاہے نکال دے، اس سے مراد وہی ہے جو پچھلی آیت میں مراد ہے۔ علماء نے اس سے وہی مراد دی جو پچھلی آیت میں مراد لیا۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں تو جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں وہ گناہ گار مومن وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اللہ ان کو نکال دیں گے، اللہ ما شاء ربک سے یہ مراد ہے۔ اس آیت میں مراد ہے کہ وہ جب جنت میں جائیں گے تو جانے کے بعد ہمیشگی، وہ پھر تو ہمیشگی ہے، ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ شروع میں جنت میں نہیں جائیں گے، شروع میں جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں سے جب اللہ کا حکم ہوگا تو جنت میں آ جائیں گے، الا ما شاء ربک سے یہ مراد ہے۔ یعنی یہ ابتداءً جنت میں نہیں ہوں گے، الا ما شاء ربک سے یہ مراد ہے۔ جنت میں تھوڑا لیٹ داخل ہوں گے، تھوڑی اپنی سزا بھگت کر جہنم سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو پھر جنت سے نکال دیا جائے، یہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے بعد پھر جنت سے نکلنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جنت میں جانے میں لیٹ ہو جائے۔ لیٹ ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ اللہ تعالیٰ اعراف پہ کر دیں، نہ ادھر نہ ادھر، اور پھر اللہ کو انتظار کے بعد، وہ انتظار کتنا ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ پھر جنت میں بھیج دے۔ اور لیٹ ہونے کی دوسری صورت ہے اللہ جہنم میں بھیج دیں پہلے والی، اعوذ باللہ، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ سزا دے کر پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے۔ تو الا ما شاء ربک سے داخلہ لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب داخلہ ہو گیا جنت میں تو پھر جنت سے نکلنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد سعادت مندی ہی سعادت مندی ہے۔ تو ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، جو ختم نہیں ہوگی، اور کوئی نکلنا بھی نہیں چاہے گا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی جنت سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس نہ آپ ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک میں اس سے جس کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی جس کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کفار، یہ مشرک، ان کے بارے میں آپ کبھی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ کیا شک میں مبتلا نہ ہوں؟ کہ وہ غلط ہے، اس کے غلط ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں۔ جس طرح ایک مسلمان کو اسلام کے سچا ہونے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ایک مسلمان کو کافروں کے کفریہ شرکیہ عمل کے غلط ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کفر کے غلط ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، شرک کے شرک ہونے میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا ذہن کلیئر ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ میرا عمل صحیح ہے، فلاں کا عمل کفری یا شرکی ہے وہ غلط ہے، جیسے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا عمل قرآن میں پیش ہوا۔ تو فرمایا فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس نہ آپ ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی مریۃ شک میں، مما اس سے، یعبدو جو عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، یہ کفار جو عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ شک میں مبتلا نہ ہوں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا جس طرح ایمان والوں کو اسلام کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ایمان والوں کو اہل کفر کے بطلان میں، ان کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ایک جیسی باتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ بس آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں اسلام کو، اور یہودیت کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، کفر کے بارے میں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات نہیں ہو سکتے کہ وہ حق ہے، اسی طرح کفر کے غلط ہونے میں شکوک و شبہات نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اصل موحد، اصل پکا موحد کون ہوتا ہے؟ پکا مومن حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی وہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے میں بیزار ہوں، میں بری ہوں اس سے، بالکل اس سے برات کا اور اسے نفرت کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، اور یہ چیز کچھ سختی نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں سختی ہے، یہ سختی نہیں ہے، یہ عین حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے
نرم دل تھے اور کتنے خیر خواہ تھے آپ کفار کے، اب دعوت دیتے تھے، اپنی جان کو ہلکان کرتے تھے ان کے لیے، کتنی حکمت کے ساتھ آپ دعوت دیتے تھے، اور آپ رحمت للعالمین تھے۔ لیکن جہاں تک موقف کی بات ہے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو میں کبھی وہ عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، جو میں عبادت کرتا ہوں وہ تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، جو تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کبھی نہیں کرنے والا، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرو گے جو میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ جس طرح میرے لیے میرا دین 100% حق ہے، میرے لیے تمہارا دین تمہارا موقف 100% باطل ہے۔ یہ وہاں جہاں وہ اگلا موقف 100% باطل ہو، بعض دفعہ یعنی آپ اپنے آپ کو 100% حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگلے کو 100% باطل سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، وہاں اگلے بندے کو بھی شک کا مارجن دینا چاہیے۔ لیکن یہاں اسلام اور کفر کی بات ہو رہی ہے، یہاں جو ہے وہ توحید اور شرک کی بات ہو رہی ہے، یہاں مسلمانوں اور یہودیت عیسائیت اور کفار کی بات ہو رہی ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے کہ کوئی نرمی ہے، کوئی ڈھیل میل ہے، نہیں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقف میں مضبوط تھے، اور ایک مسلمان کو اس موقف میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اسلام جس طرح ہم اسلام کو سچا سمجھتے ہیں اسی طرح ہم کفر کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ باقی دعوت میں نرمی ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن موقف واضح ہونا چاہیے، موقف میں مداہنت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نہ ہوں شک میں اس سے جس کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں اس کے غلط ہونے میں، کہ وہ 100% غلط ہے، اس بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں وہ عبادت کرتے مگر جیسے عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد پہلے، یہ انہی کی عبادت کر رہے ہیں جن کے آباء و اجداد اس سے پہلے ان کی عبادت کرتے تھے، یہ بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے باپ دادا بھی غلط تھے، یہ بھی غلط ہیں، غلطی پر ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم البتہ پورا دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ، غیر منقوص، کسی کمی کے بغیر، کسی نقص کے بغیر، ہم ان کو ان کا پورا حصہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ اگر یہ انہوں نے اصلاح نہ کی تو ان کا جرم بہت بڑا ہے، اور ہم ان کو ان کے اس جرم کا پورا بدلہ دیں گے، ان کے کفر و شرک کا کوئی کم کر کے نہیں دیں گے۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جہنم تمہاری سزا ہے، ایسی سزا ہے جو پوری سزا ہے، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ہے، کوئی اللہ کم کر کے نہیں دیں گے پھر اگر کوئی اپنی اصلاح نہ کرے تو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔